کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عاطف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عاطف پاکستانی الوکیل۔ آج میں پہلے تھوڑا سا بتا دوں کہ میں نے اپنے انٹرو والے پروگرام میں بتایا تھا نہ تو صرف فنڈامنٹل رائٹ پہ بات کروں گا اور نہ ہی صرف لاء پہ بات کروں گا، بلکہ تمام آسپیکٹ میں کوشش کروں گا جو آسپیکٹ بہتر ہوگا ہم سب کے لیے بھی، اس میں ہم بھی شامل ہیں، اس کو میں اپنے اس چینل کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مشہور واقعہ اس میں ایک مشہور واقعہ سبق آموز ہے، اس میں ہمیں 3 چیزیں جو کہ میں نے تھوڑی سی ویڈیو کی ہوں اس سبق آموز واقعے سے، وہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، جو کہ ہماری اپنی اصلاح کے لیے بھی بہت بہتر ہے۔ وہ یہ بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے، کر بلا سو ہو بلا، اور ایک سب سے اہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ میری آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ اسلامک پوائنٹ آف ویوز پہ بیس کرتی ہے، اور اسلام کے حوالے سے سب سے اہم جو میں ابھی بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ اہم ہے ہر شخص کے لیے۔ تمام بنی نوع انسان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس کی تمام عبادات جو ہیں وہ سیکنڈری، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ اسی تناظر میں یہ جو میں واقعہ بتانے لگا ہوں اس کا جو فائنل کنکلوژن ہے وہ انہی 3 باتوں پہ ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ ایٹ دی اینڈ جو یہ 3 لیسنز ہیں وہ اس میں سے ویڈیو ہوں گے کہ لالچ بری بلا، کر بلا سو ہو بلا، اور سب سے اہم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ اہم ہے عبادات میں۔ عبادات بھی سیکنڈری، پہلے یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ماضی کے اندر کافی وقت گزر چکا ہے کہ جو لوگ یہ جو آج کا پاکستان کہہ لیں، بنگلہ دیش کہہ لیں، مختلف اس طرح کے اس ٹیریٹری کے اندر جو ایریاز ہیں، یہاں سے جب انڈیا کی طرف جاتے تھے رستے میں تو ڈیفینیٹلی اتنا لمبا سفر کرنا، اس کے دوران جو ہے وہ اگر کوئی کھانے کی چیز نہ ملے یا پینے کی چیز نہ ملے تو وہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی سفر کے دوران، اسی سفر کے رستے میں اس وقت ایک نور حیات نامی ایک شخص ہوتا تھا جس نے ایک کنواں کار خیر کے لیے وہاں پہ رکھا ہوا تھا رستے کے اندر۔ وہ جو بھی سفر کرتا اس رستے سے تو نور حیات جو ہے وہ ایک شخص کا نام تھا، وہ وہاں پہ پانی پلاتا تھا اس شخص کو جو کہ تھکا ہارا وہاں پہ پہنچ جاتا، اور جو پانی پینے والے ہیں وہ اسے دعا کر دیتے ہوئے آگے کی طرف چلے جاتے، چونکہ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگ جو ہے یہاں پہ آئیں، پانی پئیں، دعا کریں اور آگے کی طرف چلے جائیں۔ اب کچھ وقت گزرنے کے بعد اللہ کے بندوں کی شان بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کا کوئی ولی جو ہے وہ وہاں پہ سے گزر رہا تھا، انہوں نے اس کنویں کے پاس قیام کیا اور نور حیات نے انہیں پانی پلایا۔ وہ اللہ کے بندے تھے، انہوں نے جاتے ہوئے پوچھا نور حیات سے کہ بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ نور حیات نے کہا کہ دعا کریں کہ مجھے منافع ہونا شروع ہو جائے۔ اللہ کے بندے نے ان سے پوچھا
کہ بتاؤ کتنا منافع. تو اس وقت جو بھی کرنسی چلتی تھی انہوں نے کہا کہ 1 درہم یا 1 دینار جو بھی تھا کہ وہ دعا کریں مجھے مل جائے، میرا اس میں گزر بسر ہو جائے گا. اللہ کے بندوں کے زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ رد نہیں ہوتی. وہ جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے نور حیات کو کہا کہ اپنا ہاتھ آگے کرو. اس نے ہاتھ آگے کیا، اللہ کے بندے نے ایک اس کے اوپر تحریر کر دیا اور چلے گئے. ان کے جانے کے بعد نور حیات جو ہے اس کو روز 1 درہم یا 1 دینار جو بھی اس وقت کی کرنسی تھی وہ منافع ہونا شروع ہو گیا. جب اسے منافع ہونے لگ گیا پھر کچھ عرصہ بعد ایک اللہ کے بندے پھر وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے بھی وہاں پہ پانی پیا اور نور حیات کو کہا کہ بتاؤ کیا مانگتے ہو. نور حیات نے کہا کہ دعا کریں کہ مجھے منافع میرا بڑھ جائے اور یہ 10 درہم تک یا 10 دینار تک چلا جائے. ان اللہ کے بندے نے نور حیات کو کہا کہ وہ اپنا ہاتھ آگے کرے. اس نے ہاتھ جب آگے کیا تو اس کے اوپر ایک پہلے سے تحریر تھا. اللہ کے بندے نے کہا کہ اب ایک تو پہلے ہی کوئی مرد مجاہد جو ہے وہ لکھ چکا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ 0 اس کے آگے لکھ دیا. اب اس طرح اسے 10 درہم یا 10 دینار جو بھی تھا اس وقت کی جو بھی رائج الوقت کرنسی تھی وہ منافع ہونا شروع ہو گیا. اب نور حیات کو روز 10 درہم یا 10 دینار منافع ملتا تھا. اس کے بعد اس کے ذہن میں منافع آنا شروع ہو گیا، اس کو لالچ بڑھنا شروع ہو گئی. کچھ عرصہ بعد پھر وہاں سے ایک اللہ کے بندے کا گزر ہوا، انہوں نے بھی وہاں سے پانی پیا، نور حیات نے پانی پلایا اور جاتے ہوئے پھر اللہ کے بندے نے فرمایا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو. نور حیات نے پھر کہا کہ دعا کریں کہ مجھے اب 100 روپے یا 100 دینار یا 100 درہم جو بھی رائج الوقت کرنسی تھی وہ منافع ہونا شروع ہو جائے. اللہ کے بندے نے دعا دی اور کہا ہاتھ آگے کرو. اس نے پھر ہاتھ آگے کیا جب تو پہلے سے دیکھ کے کہ 10 تو پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، انہوں نے 1 صفر اور بڑھا دیا. اس طرح اسے اب 100 دینار یا 100 درہم جو ہے وہ منافع ہونا شروع ہو گیا. اب کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب وہ اب اس وقت کے لحاظ سے یہ 100 دینار یا 100 درہم بہت زیادہ اماؤنٹ تھی، بہت زیادہ پیسہ تھا. اب وہ امیر ترین اشخاص میں شامل ہو گیا. اس کو کاروبار کا لالچ پڑ گیا. شروع اس نے کہاں سے کیا تھا؟ کار خیر سے شروع کیا تھا کہ وہ پہلے کوئی پیسے نہیں لیتا تھا، لیکن جب اسے پیسے ملنا شروع ہو گئے اس کی نیت میں بھی فتور آ گیا. اس نے اس کار خیر کو چھوڑ کے اس کے اندر جو لالچ آ گئی اس نے اس کی طرف توجہ کی اور کاروبار شروع کر دیا. اس نے وہ کاروبار شروع کر دیا اور کنواں جو ہے وہ وہاں سے ختم کر دیا گیا. اب جو پہلے ولی تھے جو پہلے ایک لکھ کے گئے تھے، دوبارہ جب وہاں سے ان کا گزر ہوا اور وہاں پہ کنویں کو جب خالی پایا تو موجود اشخاص سے پوچھا کہ یہاں پہ وہ شخص نور حیات جو ہے وہ کدھر گیا ہے؟ وہ یہاں پہ رہ کے کار خیر کی خاطر لوگوں کو پانی پلاتا تھا. لوگوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ اب تو وہ بہت امیر شخص بن چکا ہے، وہ کاروباری بندہ بن چکا ہے، اب وہ پانی اس طرح نہیں پلاتا. وہ اللہ کے بندے نے ان اشخاص سے کہا کہ مجھے اس شخص کے پاس لے چلو. وہ نور حیات کے پاس آئے اور جب اسے پوچھا تو اس نے اس کے تیور بدل چکے تھے. اس کا اب کاروباری ذہن تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ میں بہت امیر ہو چکا ہوں، میں اب سب کچھ کر سکتا ہوں. اس میں غرور آ چکا تھا. تو وہ اللہ کے بندے نے نور حیات کو کہا کہ کہ تم اپنی ہتھیلی آگے کرو. جب اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو وہ جو اللہ کے بندے نے، اللہ کے ولی نے سب سے پہلے ایک لکھا تھا، انہوں نے وہ ایک
ختم کر دیا، اور وہ ایک ختم کر کے چل دیے وہاں سے۔ اب جب وہ ایک ختم کر دیا تو نور حیات کا جو منافع تھا وہ بالکل ختم ہو گیا، وہ زیرو ہو گیا، کیونکہ ایک تھا تو اس کا 10 تھا، پھر 100 تھا۔ جب وہ ایک ختم ہو گیا تو 0 رہ گئے باقی، اسی وجہ سے اس کا منافع بھی 0 ہو گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، اب جو سب سے اہم بات جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا کہ سب سے اہم بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ بقیہ عبادات جو ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتی کہ اگر آپ کی محبت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہے تو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے وہ اسی ایک کی مانند تھی، وہ اسی ایک کی مانند ہے۔ اگر وہ ایک جس طرح شروع والا ایک ختم ہو گیا تو نہ وہ 10 رہ سکا، نہ وہ 100 رہ سکا، نہ وہ 1000 بن سکتا ہے۔ اسی طرح اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں تو اس کی نہ تو نماز کسی کام کی، نہ زکوٰۃ کسی کام کی، نہ روزہ کسی کام کا، کچھ بھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جو ہے وہ ہونا سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ ایک اسلامی واقعہ جو ہے اس کے حوالے سے یہ ایک سبق آموز واقعہ، جس کے اندر دیکھیں تینوں چیزیں بڑی ترتیب سے ہیں کہ اسے جب لالچ بڑھ گئی تو اس نے کاروبار شروع کر دیا، اور ایٹ دی اینڈ کیا ہوا کہ اس کی لالچ جو ہے وہ اسے لے ڈوبی۔ اب جب وہ کار خیر کا کام کرتا تھا، 3 اللہ کے ولی جو ہیں وہ اس کے پاس آئے، کر بھلا سو ہو بھلا، کہ اس کا منافع جو ہے وہ دن بہ دن بڑھ رہا تھا۔ لیکن ایٹ دی اینڈ کیا ہوا، جب اس نے وہ کار خیر چھوڑی، خیر کا کام کرنا چھوڑ دیا اور کاروبار میں آ گیا تو وہ تمام ختم ہو گیا۔ اسی طرح اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری محبت قائم و دائم ہے تو بقیہ تمام عبادتیں ہماری قبول ہو سکتی ہیں اور قبول ہوتی ہیں۔ لیکن اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اس کا چراغ جو ہے وہ روشن کرے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں نیک رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس ایک کو سمجھتے ہوئے، صحیح طرح سمجھتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنی گائیڈ لائن بناتے ہوئے اس پہ چلیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔